اللہ کی بات کو سننا. وبشر عبادی الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جو بات کو سنتے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں جیسے سننے کا حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو صحیح بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں اسی وقت. ابھی ایک مجلس میں تھے تو وہاں ذکر آ رہا تھا اللہ کی بات ماننے کا، اللہ کے رسول کی بات ماننے کا. تو میں نے کہا کہ اللہ کی بات ماننے کا ہر معاملے میں جتنے بھی اللہ جل جلالہ کے احکامات ہیں ان کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا خود جو ہمارے خیال میں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے. اگر ہمارا ماننا ان کے طریقہ کے مطابق ہے، خلفائے راشدین کے اور صحابہ کرام کے، تو بالکل صحیح ماننا ہے. اور اگر نہیں تو وہ ماننے والی بات ماننے کے باوجود ماننا نہیں شمار ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضور کے طریقہ کے، صحابہ کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے. ہم حضور کے طریقہ پر کرنا، اس کا نام دین ہے. جب تک حضور کے طریقہ سے میل کھاتی ہوئی زندگی نہیں ہوگی، ماننا بھی میل کھاتا ہوا ہو، کھانا بھی، پینا بھی، بیٹھنا بھی، سننا بھی، کمانا بھی، ہر چیز جب تک حضور کی زندگی سے میل نہیں کھاتی ہے اتنے تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، کچھ نہیں ملتا اس کا. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ عسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا دیکھو، جس آدمی کو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ ایمان والا ہے. بڑا آسان ہو گیا مسئلہ. جس آدمی کو مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ آتا جاتا دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے. حضور کی ہر بات خود دلیل ہے اور اہم ترین دلیل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا. اسی قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ایمان والے ہیں. قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کی گواہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. صرف میں نہیں کہہ رہا، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ واقعی ایمان والے ہیں. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا من آمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ آباد کرنے والے ہیں مسجدوں کو، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. واقام الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا. عالم بھر میں نماز کو قائم کرنا یہ فریضہ ہے امت کا، امت کی ذمہ داری ہے. اپنی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے صرف. ہر حکم الہی کا یہی حال ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم آئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، حج کا وقت آ گیا، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، احکام ہے، احکام ہی احکام ہے. اس حکم الہی کو اس حکم الہی سے آدمی کیا کرے؟ حکم الہی کے بعد جب حکم الہی آ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دو کام اس کا. ہر حکم الہی کے متوجہ ہونے کے وقت میں دو ذمہ داریاں ہیں.
ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس حکم الہی کو اس طرح سے ادا کر دینا میری ذمہ داری ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جیسے انہوں نے ادا کی تھی ویسے میں اس حکم الہی کو ادا کروں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بدوی آئے، دیہات کے رہنے والے عرب، اور انہوں نے آ کر صحابہ سے پوچھا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نماز کیسی تھی، حضور کی نماز کیسی تھی؟ تو ایک آدمی نے ان میں سے جو ذمہ دار آدمی تھا اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ لو، جیسے ان کی نماز تھی ویسے حضور کی نماز تھی، نماز کو پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے وہ پڑھ رہے تھے ویسے، جیسا رکوع کر رہے ہیں ویسا رکوع ہو، جیسا سجدہ کر رہے ہیں ویسا سجدہ ہو، جیسے قرات ہو ویسی قرات ہو، اس سے میل کھاتا ہوا نہیں ہے عمل تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ہر فرض کے متوجہ ہونے کے وقت میں، ہر فرض کی آمد کے وقت میں اس فرض کو خود ادا کرنا، اپنی ذات سے ادا کرنا، اور ادا کرنا مطلقاً نہیں، اسی طرح ادا کرنا جیسے حضور نے ادا کیا ہے اس کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور نماز ہی معیار ہے تمام، اس لیے کہ بقول علی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عمل صفت صلاۃ پر نہیں ہوتا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اور صفت صلاۃ وہی ہے جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ حضور کا ارشاد ہے، یہ نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ تم نماز پڑھو اور جیسی تمہارا جی چاہے پڑھ لو، جیسی کیسی ہو پڑھ لو، بلکہ یوں کہا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنی ہے۔ فریضہ یہ ہے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو نماز، تب خدا کا فرض ادا ہوگا، اللہ جل جلالہ کا بتایا ہوا حکم پورا ہوگا، فرض ادا ہوگا۔ اس بنا پر دوسرا یہ کہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ ایمان ہے یہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ دو خوف ایک آدمی میں اکٹھے نہیں کرتے ہیں، دو خوف اکٹھے نہیں کرتے کہ آدمی اللہ سے بھی ڈرے اور مخلوق سے بھی ڈرے، دونوں اکٹھے نہیں۔ اللہ سے ڈرے گا تو مخلوق سے نہیں ڈرے گا، مخلوق سے ڈرے گا تو خالق سے نہیں ڈرے گا۔ اگر مخلوق سے ڈرتا ہے تو خالق کا خوف نہیں اس کو۔ دو خوف اکٹھے نہیں ہوتے، ایک خوف ہوگا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، پہلی بات بھی، دوسری بات بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اور باقی بھی ہدایت یہی سب سے بڑا انعام ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہدایت وہ دولت ہے کہ اگر یہ مل جائے، اگر یہ ہدایت کی دولت آدمی کو مل جائے، ہدایت کی دولت مل جانے کے بعد واقعہ یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اور اگر کسی کو قارون کے خزانے بھی مل جائیں، قوم عاد و سمود کی صنعت بھی مل جائے، قوم سبا کی زراعت بھی مل جائے، فرعون کی سلطنت بھی مل جائے، لیکن ہدایت نہیں ملی تو اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا، اسے خالی ہاتھ ہے۔ ہدایت وہ اہم چیز ہے
کہ کوئی ضرورت بھی، انسانی ضرورت اس سے مقدم نہیں ہے. سب سے بڑی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت آدمی کی ہدایت ہے. آدمی کے لیے جو ظاہری طور پر آدمی اپنے حواس سے دیکھتا ہے ضروریات کو، تو ان ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت جو آدمی کی نظر آتی ہے آدمی کی زندگی میں، وہ ہے ہوا. اس لیے کہ ہوا اگر نہ ملے آدمی کو تو زندہ نہیں رہ سکتا آدمی. پانی کے بغیر کچھ وقت نکال لیتا ہے، کھانے کے بغیر بھی کچھ وقت نکال لیتا ہے، ہر چیز کے بغیر کچھ وقت، لیکن ہوا کے بغیر وقت نہیں نکال سکتا. اس بنا پر بنیادی ضرورت یہی معلوم ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز آدمی کے لیے ہدایت ہے. اس لیے کہ اگر ہوا نہ ملی تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، مر جائے گا. اور مر گیا تو بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی منزل پر پہنچ گیا. منزل پر پہنچ گیا، مسافر تھا، سفر بھی چل رہا تھا، منزل پر پہنچ گیا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا ایسا. لیکن اگر ہدایت نہ ملی عبد اللہ آباد کا جہنم ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت آدمی کی ہدایت ہے. اور اسی بنا پر اللہ جل جلالہ نے جو نظام دیا ہے زندگی کا، اس میں مانگنے کی چیز جو ہے خاص موقع پر، نماز اللہ جل جلالہ کے تقرب کا خاص وقت ہے، دعا کی قبولیت کا بھی خاص وقت ہے. اور فرض نماز کے درمیان بھی، اور سنت نماز کے درمیان بھی، اور واجب نماز کے درمیان بھی، اور نفل نماز کے درمیان بھی بار بار مانگنے کو جو کہا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. چلا ہم کو راہ سیدھی، صراط مستقیم نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرما. یا یوں کہیے جیسے ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ، ان کا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے چلا ہم کو راہ سیدھی. قرآن ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی شاندار اور بھرپور محنت کی ہے ترجمہ کرنے میں کہ وہ بظاہر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کہ پچھلے آنے والوں کے لیے بھی کوئی ضرورت چھوڑی نہیں ہے. چلا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی، دکھا ہم کو راہ سیدھی نہیں، بتا ہم کو راہ سیدھی نہیں. دکھا ہم کو، کسی نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر راستہ، تشکیل والوں کے ہاں راستہ کون سا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہے، وہ جا رہا ہے، بدلا دیا. آگے ساتھ ہو کے 2-4 کھمبوں کے اگلے کھمبے تک پہنچا کے انہوں نے کہا کہ یہ اب سیدھا راستہ جا رہا ہے، بس دکھلا دیا. دکھا ہم کو راہ سیدھا، بتا ہم کو راہ سیدھا، کام نہیں چلے گا میرا. اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا، اپنے عجز و انکسار کی انتہا ہے کہ چلا ہم کو راہ سیدھی. اے اللہ مجھے تو انگلی پکڑ کے چلا، جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا کرتے. میں بھٹک جاؤں گا، گر جاؤں گا، رہ جاؤں گا، راستہ بھول جاؤں گا. مجھے چلا ہم کو راہ سیدھی، یوں انگلی پکڑ کے جیسے منزل پر پہنچا دیتا ہے. اللہ جل جلالہ نے اسی مانگنے کو کہا ہے، اور یہی دعا عرض کر رہا ہوں کہ یہی دعا ایک مانگنی فرض ہے، باقی کوئی دعا مانگنی فرض نہیں ہے. فرض کوئی نہیں ہے، مانگتا رہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور کرتا ہی رہتا ہے آدمی. لیکن فرض ہے دعا مانگنا. جو دعا مانگنی فرض ہے وہ صرف اہدنا الصراط المستقیم ہے، چلا ہم کو راہ سیدھی. اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. چلا ہم کو راہ سیدھی. اور سنت و نوافل میں نوافل ہے ہی، اسی دعا کے مانگنے کا حکم ہے.
کوئی اس کا نہ مانگنا تو جرم ہوا، اور اللہ جل جلالہ ایک ایسے ہیں، باقی ساری مخلوق کا حال یہی ہے. ایک وقت نبی پر بھی ایسا آتا ہے جیسے ایک موقع پر آیا، حضور کے پاس ایک آدمی پہنچا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں نے کوشش کی، تدبیر کی کہ کہیں سے قرضہ مل جائے، اپنی کوئی چیز بیچ دوں، اپنی کوئی چیز گروی رکھ لوں، اور تلوار گھوڑا جو سامان ہے جہاد کا وہ مل جائے تو میں جہاد میں شریک ہو جاؤں. گویا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی صورت نہیں بن سکی. کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہتا تھا، کسی سے مانگنا، کسی سے لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر امت کو ڈالا تھا وہ ابتدائی میں فیصلہ ہو گیا تھا. ہجرت کے وقت بہت عظیم وقت تھا اور عظیم قسم کا فیصلہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، میرے لیے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہجرت کر جانے کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے اللہ سے یہی توقع تھی، مجھے اپنے اللہ سے یہی توقع تھی، یہی امید تھی کہ ہجرت کا حکم بھی آئے گا اور آپ کے لیے آئے گا اور مجھے اس کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کا حکم ملے گا. اس پر ساتھ ہی یہ کہا، یہ عرض کر کے تشکر کے انداز صحیح اختیار کر کے، اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسی بنا پر، اسی توقع پر، اسی امید پر کہ اللہ جل جلالہ میرے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے اور یہ عظیم دولت مجھے حاصل ہوگی، اس انداز کے ساتھ میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. اس کا گویا ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ میری اللہ سے امیدیں تھیں اور وہ تیاری بھی اسی طرح کی میں کر رہا تھا. آدمی کو نیتیں بھی بڑے اچھے عملوں کی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاریاں بھی کرنی چاہیے صدیق اکبر کی طرح سے. انہوں نے، حضور نے جب سنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اللہ تمہاری جان میں اور مال میں برکت عطا فرمائے. مجھے ہجرت کرنی ہے اور ہجرت اپنے مال سے کرنا چاہتا ہوں، کسی کے مال سے نہیں. ابو بکر ہیں، کسی نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہیں، خسر ہیں، اس اعتبار سے باپ بھی ہیں، اسلام سے پہلے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، جگری دوست جن کو کہتے ہیں، اندر کی خاص محبت. صدیق اکبر ہیں، لیکن حضور یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مال سے ہجرت کرنا. وہ پیش کر رہے ہیں خود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مانگا نہیں ہے، بلکہ مانگنا کیا تھا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا ہے، خود انہوں نے پیش کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا ہے کہ میں اپنے مال سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت سے واقف عرض کرتے ہیں کہ بہت اچھا یا رسول اللہ اپنے مال سے ہجرت فرمائیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ اونٹنی قرض لے لیں،
جس وقت میں اللہ جل جلالہ پیسے عطا فرمائے پیسے دے دیں، اونٹ کے بدلے میں اونٹنی دے دیں. جب آپ کے لیے اللہ سہولت پیدا فرمائے تو آپ اپنا مال ہوگا اپنے مال سے ہجرت فرمائیں. حضور بھی خوش ہو گئے، صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. بات کیا کر رہا تھا یار؟ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ جزائے خیر دے. میں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی صورت نہیں بن سکی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جتنا آیا تھا میں سارا انہی مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر چکا ہوں، اس وقت نہیں ہے. کہنے یہ لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. ہو گیا. اس پر یہ صحابی باہر نکل کے چلے گئے جنگل میں چلے گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنی شروع کی. اور دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ، میں جو سب سے بڑی جگہ تھی وہاں سے بھی ہو آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہے، لیکن تجھ پر تو یہ وقت نہیں آتا کہ نہیں ہے. اب وہاں آیا ہوں، میرے لیے بندو انتظام کر، میرے لیے انتظام کر دے. ابھی یہ دعا کر کے ختم کی تھی انہوں نے، اتنے میں ایک آدمی آیا. انہوں نے آ کے اچھے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا اور جواب دینے پر انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ. آنے والے نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، دعا مانگنے والے کو کہ میرے ساتھ آؤ. انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ اپنا کام کرو، میں کسی کام میں مشغول ہوں. انہوں نے کہا تم جس کام میں مشغول ہو مجھے اسی نے بھیجا ہے، جس کے ساتھ تم مشغول ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے. میں ابھی نماز سے فارغ ہو کر عشاء کے بعد واپس آیا ہوں گھر میں، اور گھر میں آ کے بیٹھا لیٹنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ آج میرے پاس سواریاں بھی 2 ہیں اور سامان جہاد بھی میرے پاس دو آدمیوں کا موجود ہے. جو خرچ اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی 2 موجود ہیں، سواری بھی موجود ہے، سواریاں بھی 2 موجود ہیں. تو میں اس سواری کو جو پیچھے باندھ جاؤں گا گھر میں، اس کی فکر الگ رکھنی پڑے گی، اس کے لیے گھاس پانی کا انتظام الگ کرنا پڑے گا، کوئی آدمی متعین الگ کرنا پڑے گا، وہ بھی مصروف رہے گا. میں بھی دل سے مصروف رہوں گا، ادھر پتہ نہیں گھوڑے کا کیا ہوا، پانی ملا ہے نہیں ملا ہے. تو میں کسی اور آدمی کو تیار کر لوں جو جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو، تو ایک کی بجائے 2 آدمیوں کا ثواب ملے گا مجھے، دو مجاہدوں کا یا 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ آدمی کو تیار کر کے آ جاؤں. تو میں آدمی کی تلاش میں نکلا تھا اور میں آیا تو مانگ رہا تھا یہی، تو مجھے اسی نے بھیجا ہے جس سے کہا تو مشغول ہے، اس لیے میرے ساتھ چل، سواریاں 2 موجود ہیں، وہ لے اور جاؤ جہاد کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ پر یہ وقت نہیں آتا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہر ایک پر یہ وقت آتا ہے دنیا کے اندر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا کمانڈر ان چیف، بہت بڑے سے بڑا شاہ سوار، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا طبیب، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا حاکم، جو سب کچھ جاتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں، یہ ہم کریں گے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی حال مستقبل سارا ان کے قبضے میں ہے، مگر ان پر بھی یہی وقت آتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا.
اللہ جل جلالہ پر یہ وقت نہیں آتا. اللہ جل جلالہ پر یہ وقت نہیں آتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہر حال میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ سے مانگو اور اللہ جل جلالہ جو کچھ بھی مانگو جو مانگنے کی چیزیں ہیں اور ہیں ایسے کہ ایک صرف یہ مانگنے کا حکم ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کو پہچانو کہ وہ مانگنے پر ہر وقت دینے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اور بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی سبب کے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا خالق ہے. اسباب موجود نہیں ہوتے، اسباب پیدا کر دیتا ہے اور بلا اسباب کے پیدا کام کر دیتا ہے. وہ خالق ہے. اور مزید بنائیے جس پر یاد آئی تھی بات وہ یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ ایک ایسے ہیں خالق سارے کل مخلوق کے خالق کہ بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا اچھا آدمی کسی وقت میں تنگ آ سکتا ہے مانگنے والے سے. لیکن یہ اللہ جل جلالہ ایسے ہیں کہ جو نہیں مانگتا ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ تو مانگتا کیوں نہیں ہے. جس وقت مانگے، جتنا مانگے، جو مانگے، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. سخی ایسا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے، دے سکتا ہے، ہر وقت قادر ہے دینے پر. ایسے سے مانگنا چاہیے. اسی کا نام ہدایت ہے، اسی کا نام ہدایت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے یہ، اس کا کچھ مختصر سی بات مجھے بتا دیتے کہ کیا مطلب ہے اس تبلیغ کا، کیا مطلب ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تبلیغ کا ہمارا مقصد یہ ہے جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نہ ہونے کا یقین، اور جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہونے کا یقین. بھئی یہ پیدا ہو جائے، بھئی یہ ہمارا کام ہے. اسی کا نام تبلیغ ہے. جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نہ ہونے کا یقین، جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہونے کا یقین. بھئی یہ ہو گیا تو کام بن گیا. اس کو تبلیغ آ گئی، وہ اس تبلیغ سمجھ گیا ہے، اس کو ہدایت مل گئی، اس کو راستہ مل گیا، وہ منزل پر پہنچ جائے گا. اللہ جل جلالہ پہنچائیں گے اسے. اس لیے اللہ جل جلالہ سے مانگنا ہدایت کا فرض قرار دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ بندے مانگیں اور ہر فرائض میں مانگے، نفلوں میں مانگے، نمازوں میں مانگے، بار بار مانگے اور ہر رکعت میں مانگے. اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہی مانگے اللہ جل جلالہ سے. سب سے پہلے اسی کو مانگے. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی. راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. کون ہے وہ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ بہترین لوگ ہیں. الہی ان کے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی ضرورت آدمی کی ہدایت ہے اور ہدایت کو مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا بھی ہے. سب سے زیادہ مانگنے کا حکم اسی کا دیا گیا ہے. اور سب سے بڑا نظام بھی اللہ نے ہدایت ہی کا انتظام کیا ہے. سب سے بڑا نظام بھی اسی کا بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے دور جتنے بھی گزرے ہیں، ان ادوار میں نظام یہ رہا ہے کہ نبی آئے،
نبی نے آ کے دعوت کا کام کیا، نبی نے آ کے دعوت کا کام کیا۔ دعوت کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ جل جلالہ کی صفات کی طرف بلانا، اللہ جل جلالہ کی ذات کی طرف بلانا، اللہ جل جلالہ کے احکامات کی طرف بلانا، اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف بلانا، اللہ جل جلالہ کی محبت کی طرف بلانا۔ اس دعوت کا کام، اس سارا دعوت کا کام ہے۔ یہ دعوت کا کام کرتا ہے نبی، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ امت کو ہدایت نصیب فرماتے۔ دعوت کا کام کیا، لوگوں کو ہدایت مل گئی، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی، لیکن ہدایت ملی، ہدایت مل گئی۔ کچھ مدت تک قوم ہدایت پر رہی، نبی کے مطابق اس کے اعمال، نبی کے مطابق میل کھاتی ہوئی زندگی، ایمانیات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے زندگی ٹھکانے راستے پر آ گئی۔ اس کے بعد وقت آ گیا اور نبی کا انتقال ہو گیا، نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی گیا، دعوت گئی، لیکن دعوت کا کام تو نبی کر رہے تھے۔ نبی گیا، نبی کے ساتھ ان کی دعوت بھی گئی۔ یہی دو ذریعے تھے لوگوں کے ہدایت پہ آنے کے۔ جب نبی بھی گیا، دعوت بھی گئی، تو آہستہ آہستہ گمراہی پھیلنی بھی ہوئی، پھر لوگ گمراہ ہو گئے، پھر راستہ بھٹک گئے۔ نبی کی تعلیمات بھی ختم، کتاب کی تعلیمات بھی ختم، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور پیدا ہو گئیں۔ کچھ مدت کے بعد اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا اور نبی بھیج دیا۔ پھر وہ نبی آئے، انہوں نے آ کے دعوت کا کام کیا، اللہ جل جلالہ نے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ کچھ مدت ہدایت پر رہے، پھر نبی گیا، دعوت گئی، ہدایت گئی، پھر گمراہی آگے پھیل گئی۔ یہی ہوتا رہا۔ 1,24,000 کے قریب پیغمبر، یہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے۔ اس درمیان میں یہی ہوتا رہا کہ دعوت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت ملتی رہی، دعوت ہی کا عمل تھا، یہ ہوتا رہا، ہر طبقے میں ہوتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام اس کام کو کرتے رہے۔ عظیم ترین عمل ہے، عظیم ترین شخصیات کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ان عظیم ترین شخصیات نے عظیم ترین محنت کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ ہدایت نصیب فرمائی۔ اتنا لمبا چوڑا نظام بنا، اتنی کتابیں آئیں، ایسے جلیل القدر انبیاء علیہ ابراہیم علیہ السلام جیسے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ لوگ آئے، ان سب نے آ کے ہدایت کا کام کیا ہے۔ کسی چیز کے لیے اللہ جل جلالہ نے اتنا بڑا نظام نہیں بنایا ہے جتنا ہدایت کے لیے، اس لیے کہ یہی انسانوں کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے، از اول تا آخر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، حضور تشریف لے آئے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور نے آ کے دعوت کا کام شروع کیا۔ نبوت کا کام جب سپرد ہوا، دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ دعوت کا کام کیا، جتنی زوردار اور شاندار دعوت تھی حضور کے شایان شان، اتنی زوردار دعوت ہوئی، اتنے زوردار ساتھی ملے، اور دعوت کا کام ہوا، اتنا ہی زوردار اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ جتنی زوردار دعوت تھی اتنی ہی زوردار ہدایت ملنی تھی، ہدایت ملی امت کو۔ ایسے ایسے ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہوئے، عمر جیسے۔ یہ اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے، اور کوئی بات کہیں نہیں، گنجائش نہیں ہے کہ کہے کوئی اس سے بڑی بات۔ ہمارے ایک معروف واعظ تھے، مرحوم اللہ غریق رحمت فرمائے، ایک دن یوں ہی بیان کرتے کرتے خطاب میں فرمانے لگے کہ ابا جان بھی سرآنکھ میں سید تھے، شاہ صاحب تھے، حالانکہ ابا جان بھی سر آنکھوں پہ، یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان بھی سر آنکھوں پہ، اور ابو بکر خلیفہ اول بھی سر آنکھوں پہ، جن کی خلافت خود حضور نے اپنے نماز کے لیے مقدم کر کے ان کو امام بنا کے گئے،
خود حضور نے ان کو خلیفہ اول بنایا ہے، وہ بھی سر آنکھوں پہ، جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں، وہ بھی سر آنکھوں پہ، وہ بھی سر آنکھوں پہ اپنی اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے، مگر جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں۔ 2-3 دفعہ اس کو تکرار کیا، ہم سارے موجود تھے، خیال ہوا کہ پتہ نہیں اب کیا کر رہے، کہنے لگا ہے شاہ جی وہ کدھر لے جا رہا ہے، فرمانے لگے کہ جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں ہے، اور ساتھ کہنے لگے کہ علی خود آیا ہے، علی خود آیا ہے، ابو بکر خود آئے ہیں، عثمان خود آئے ہیں، سارے خود آئے ہیں، عمر کو اللہ نے جھولیاں ڈال کے مانگا ہے اللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیاں ڈال کے عمر کو مانگا ہے کہ اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر دے دے، مانگا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا آدمی اور سب سے عظیم آدمی عمر ہے، خلیفہ راشد ہیں، اور حضور نے جو بات ان کے متعلق ارشاد فرمائی ہے وہ کسی دوسرے کے متعلق نہیں کہی ہے، اور وہی بہت عظیم ترین بات ہے، وہ یہ کہ عمر، ایک تو یہ کہ جس گلی سے عمر جا رہا ہو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ علاقہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ جل جلالہ نے وہ روب عطا فرمایا ہے کہ وہ راستہ ہی چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو عمر کی رائے بنتی ہے اس کے مطابق قرآن اترتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیات اتر چکی۔ مراج کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جب محنت کی اور شاندار محنت کی، دعوت کی، اس لیے کہ خاتم النبیین ہیں، اور نہ ایسی کتاب کسی نبی کے پاس تھی، نہ ایسی کتاب کسی کے پاس تھی، نہ ایسی فصاحت و بلاغت کسی نبی کے پاس تھی، نہ ایسے معجزات کسی نبی کے پاس تھے، جو اسلحہ، جو سامان تھا ہدایت کا، وہ سارے کا سارا اللہ جل جلالہ نے اکٹھا کر کے آخری دفعہ آخری نبی کو دے دیا، اور اس سامان سے مسلح ہو کر جب آپ نے کام کیا تو اسی انداز کی ہدایت ملنی تھی، ہدایت شاندار ملی، ہدایت پھیلی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، اللہ جل جلالہ نے نظام بدل دیا کہ ان کا نبی کا تو انتقال ہوگا، جیسے پہلے انبیاء کا انتقال ہوتا آیا ہے، انتقال ہوگا، لیکن نبی جائیں گے، نبی کی دعوت نہیں جائے گی، اس لیے کہ نبی کے ساتھ نبی کی دعوت بھی جاتی جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ جاتی رہی تو لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہ ہوں گے، اور نبی پہلے تو ہر وقت نبی آ گیا، 6 مہینے کے بعد نبی آ گیا، سال کے بعد آ گیا، 10 سال کے بعد آ گیا، 5 سال کے بعد، لیکن نبی آتے گئے ساتھ ساتھ، نبی آنے بند ہو گئے، نبی تو آئیں گے نہیں، اور نبی کے ساتھ اگر دعوت بھی جاتی ہے تو پھر تو یہ امت گمراہ رہے گی اور قیامت تک گمراہ چلتی رہے گی، ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ نبی جائیں گے اور نبی کی دعوت نہیں جائے گی، دعوت یہیں رہے گی، اور اس دعوت کو جس طرح سے نبی قائم کر کے گئے ہیں، نبی کی یہ دعوت جو ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ اپنی عقل سے اور اپنی شعور سے اور اپنی فیصلوں سے اور اپنے مشوروں سے تم کچھ طے کرتے رہو، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضور نے کیا ہے، جیسے حضور نے اس دعوت کے کام کو کیا ہے، جتنی مقدار میں کیا ہے اتنی مقدار میں مفید ہے، اور اس سے زیادہ مقدار صحیح نہیں ہے، اس سے زیادہ مقدار نہیں چاہیے، اتنی ہی مقدار چاہیے جتنی حضور نے کی ہے۔ حضور نے کیسے کیا ہے، کس کس کام کو کتنا کتنا کیا ہے، کس کس چیز کو کتنا کتنا وقت دیا ہے، کس چیز کو کتنا کتنا مال لگایا، کس کو کس کس انداز کے ساتھ بلایا ہے، کیسی کیسی دعوت دی ہے، یہ ساری ایک ایک عمل حضور کا محفوظ ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کی کوئی ایک سنت بھی گم نہیں ہو سکتی ہے قیامت تک، ہر چیز محفوظ ہے، اسے دیکھو
اور اسے دیکھ کر اس کی اتباع میں چلو. اپنے دھندے کوئی کھڑے کر دینے سے کوئی چیز نہیں بڑھتی ہے. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہر چیز میں. اور اس اطاعت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے محبوب ہیں، اس لیے حضور کی ہر ادا بھی اللہ کو محبوب ہے، ہر عمل بھی اللہ کو محبوب ہے، ہر سنت بھی اللہ کو محبوب ہے. اور جس وقت محبوب کی ادائیں کہیں پر موجود ہوتی ہیں وہ ساری چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے. کوئی عمل بھی ہو اس میں جب حضور کی ادائیں موجود ہوں گی اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے بہت کچھ دلوائے گی، سب کچھ دلوائے گی اور اللہ کی سب سے زیادہ مددیں ان کے ساتھ ہوں گی. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے ہیں، جائیں گے، فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ جائیں گے، لیکن دعوت ان کی باقی رہے گی اور اس دعوت کو امت سنبھالے گی. کس سطح پر کیسے سنبھالے گی؟ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے اس طرح نبی کے جانے کے بعد اگر امت کو کوئی سنبھالنے والا اس طرح کا نہیں ہوگا، صدیق اکبر کی طرح کا، تو امت سنبھل نہیں سکے گی، امت راستے پر نہیں رہ سکے گی، امت اس راستے پر جم نہیں سکے گی، جم کر چل نہیں سکے گی، منزل پر پہنچ نہیں سکے گی. اور بڑی شخصیت نے، امت کی ایک عظیم شخصیت نے کہا کہ اگر حضور کے انتقال کے بعد ابو بکر نہ آتے اور عمر آتے، جیسے کہ صورتحال بن گئی تھی، ہوا یہ کہ حضور کی طبیعت ناساز تھی، ناسازی اور بڑی، بیماری نے شدت اختیار کر لی، اس کی وجہ سے غشی آتی تھی، بار بار غشی آتی تھی، بار بار ہوش آتا تھا. جب ہوش آتا تو فرماتے تھے نماز، دیکھتے تھے کھڑکی کی طرف، فرماتے تھے نماز. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ لوگ انتظار میں ہیں، آپ کی انتظار میں ہیں، اور پھر غشی آ جاتی تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے تھے سب لوگ جانتے ہی تھے. اب اماں جان یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ خیال آیا، اور حضور نے اتنا ارشاد آیا ابو بکر سے کیا نماز پڑھائیں، اور پھر غشی طاری ہو گئی. تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ نماز پڑھانی ہے، لیکن میرے ابا جان تو بہت نرم دل آدمی ہیں، رقیق القلب ہیں، وہ تو مصلی پر کھڑے ہوتے ہی ان پر گریہ طاری ہو جائے گا اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اس لیے عمر سے کہہ دیں، اگر مضبوط آدمی ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ نماز پڑھا دیں گے، نماز ہی پڑھانی ہے. بھائی یہ خیال کر کے یہ خیال آیا اور فوراً میں نے عمر کو پیغام بھیجی کہ نماز پڑھائیں. اماں جان کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اس لیے کہ درمیان میں واسطہ اس وقت میں وہی بنی ہوئی تھی. انہوں نے سمجھا کہ حضور کا پیغام آ گیا، وہ آگے بڑھ گئے مصلی پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر پہنچ گئے. جب مصلی پر پہنچ گئے تو اس وقت میں حضور کو پھر افاقہ ہو گیا. افاقہ ہوتے ہی فرمایا نماز. تو اس پر اماں جان نے کہا کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، عمر نماز پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائیں، عمر کو پیچھے ہٹاؤ، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ. حضرت عمر جلدی سے مصلی سے پیچھے آ گئے، ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، انہوں نے نماز پڑھائی. تو ایک عظیم شخصیت نے کہا کہ عمر اور ابو بکر جو ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے، ایمانی صفات
وہ جو آدمیوں کے اندر کمالات ہوتے ہیں آخری درجے کے نبوت کے بعد، نبوت تو کہیں آتی نہیں ہے، لیکن کمالات جو انسانی ہوتے ہیں خلافت کے، اللہ جل جلالہ نے خلافت عطا فرمائی ہے، اس خلافت کے کمالات میں ابو بکر صدیق اور عمر 19-20 ہیں، بالکل 19-20 ہیں۔ لیکن عظیم شخصیت نے اس دور کی عظیم شخصیت نے یہ کہا کہ اگر ابو بکر کی جگہ پر عمر ہوتے تو امت کہیں سنبھل نہ سکتی۔ یہ ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے سنبھال لیا ہے، امت کو سنبھال لیا ہے، اور اس سطح پر سنبھالا ہے کہ جو چیز جس سطح پر تھی اسی سطح پر کھڑی رہی، نہ ایمان کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ نماز کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ روزے کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ حج کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ سخاوت کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ جہاد کی سطح کو نیچے گرنے دیا ہے، نہ آپس کی الفتیں اور محبتوں کے اندر کمی آنے دی ہے۔ ہر چیز کو جس سطح پر کوئی چیز حضور جس عمل کو حضور جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے اس سطح پر قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ جب کہا گیا، ایک مسئلہ پیش ہو گیا، زکوٰۃ کے مانعین پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار۔ ایک طبقے نے کہا، ایک قبیلے نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ دیں گے لیکن جیسے پہلے ہم حضور کے ہاں زکوٰۃ بھیج دیا کرتے تھے وہ نہیں کریں گے کام، ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے خود اپنی، جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار بھی کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع تو نہیں ہو سکتی کہ زکوٰۃ کے منکرین کی کوئی سفارش کر سکے، یہ بظاہر ان کی بس کی بات نہیں، ان کے مزاج کی خلاف ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے لیکن خود ادا کر دیں گے، خود ادا کریں گے، وہ تو حضور تھے، حضور کی موجودگی میں حضور کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں سے اگر ہماری ادا ہوگی زکوٰۃ تو اس کا لاکھوں گنا زیادہ اجر ملے گا ہمیں، حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مستحقین کو جانتے تھے کہ کون کون زیادہ مستحق ہے، ان مستحقین تک مال زکوٰۃ کو پہنچانے کے جو وسائل حضور کے ہاں موجود تھے وہ کسی دوسرے بعد میں کسی دوسرے کے ہاں ہو نہیں سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مند جو تھے وہ اپنی ضرورت آ کر بتا بھی دیتے تھے، لیکن حضور کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہوگا امت کا جس کا آ کر ضرورت مند اپنی ضرورت آ کے بتا دیں، اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ اپنی ضرورتیں لوگوں سے مت کہو، اللہ سے کہو، لوگوں کو ضرورتیں بتانے سے منع کر دیا ہے۔ اس بنا پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا، جہاں تک حضور کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ ہیں، جیسے ماں باپ سے بچہ ہر چیز اپنی ماں ہے، ماں آ کے مانگ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی دیتا تھا، جانوروں کی رسی ساتھ آتی ہے زکوٰۃ میں، اگر رسی ساتھ آئی تھی اور رسی ساتھ آتی تھی، اگر اس رسی کی مقدار بھی کم کرے گا تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے درخواست کی کہ حضرت نرمی فرمائیے، امت عجیب حال میں ہے، غم میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ان پر رحم فرمائیے اس مد میں، اس لیے اس کی تعبیر ہو سکتی تھی، یہ سنت کا درجہ ہوگا، سنت کے ترک کے درجہ ہوگا، اس واسطے کر کے ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے۔ تو اس پر جب نرمی کی انہوں نے درخواست کی زوردار انداز کے ساتھ، اپنے فاروقی انداز کے ساتھ، تو اس وقت پہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یار تو جاہلیت میں تو بڑا تیز تھا اور اب بڑا نرم ہو گیا ہے، اور ساتھ پھر وہی تکرار کیا کہ وہی کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اب ینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا، یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہوں گے، دین میں کمی آئے گی تو میں زندہ نہیں رہوں گا، جان دے دوں گا، جان لڑا دوں گا، لیکن دین میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ کوئی تغیر تبدل، ذرا سی تبدیلی بھی
اگر کوئی کرنا چاہے گا میں نہیں کرنے دوں گا، کسی قیمت پر جان دے دوں گا، لیکن تبدیلی نہیں کرنے دوں گا۔ جو ہو رہا تھا وہ وہی ہوگا، جو نہیں ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیا جائے گا ہرگز کسی قیمت پر بھی۔ اور جو کرے گا وہ مجرم ہوگا، وہ غلط کار ہوگا، وہ صحیح کرنے والا نہیں ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس طرح امت کو اپنی ساری چیزوں کو سنبھالنے کے اعتبار سے جو طریقہ کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا تھا، اس طریقہ کار کو سامنے رکھ کر اسی انداز کے ساتھ، انہی نیتوں کے ساتھ کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے نیچے نہ اترے، کسی چیز کے اندر کمی پیدا نہ ہو، بلکہ ہر چیز اپنی اسی سطح پر قائم ہو جس سطح پر اس وقت میں قائم تھی، تو اس کی محنت صحیح فکر کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح مشوروں کے ساتھ، صحیح افکار کے آدمی، ذمہ دار قسم کے آدمی بیٹھ کر مشورے سے طے کر اور بہت لمبی سوچ بچار کے ساتھ اس کے نتیجے پر پہنچے کہ کون کون سی چیز کو کس طرح سے، اور ہے بالکل اتنی بات اجمالی طور پر 100% ہمیشہ کے لیے صحیح رہے گی کہ جب بھی کوئی دین کو سنبھالنا چاہتا ہے تو اسی سطح پر سنبھالا جائے گا جس سطح پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا تھا، ورنہ نہیں سنبھالنا ہوگا۔ وہ کچھ اور کر رہے ہوں گے اور پتہ نہیں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ لیکن سنبھلنا جس کو کہتے ہیں اس کو تو وہی ہے، اس میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نشان دے گئے ہیں کہ یہ نشان ہے، یہاں تک آیا جا سکتا ہے، یہاں تک آنا ہے، اور اس صورت سے دین پر قائم رہنا ہے حضور کے جانے کے بعد، یا کسی کام کے کرنے والوں کے جانے کے بعد بھی اس کو اس طرح سے سنبھالنا ہے۔ یہ سنبھالنا تو ہوگا بالکل سنت کے مطابق اور صحیح ترین اور ضروری اسی درجے کا ضروری جس طرح ابو بکر صدیق کر رہے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا، مختصر اتنی بات یہیں کہہ دوں پھر رہ نہ جائے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضور نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، سب کچھ سکھا پڑھا دیا ہے، سنا دیا ہے، سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، جانتے ہو۔ بس اس وقت کا کام یہ ہے کہ سارے اپنے گھر چھوڑ دو، سارے اپنے گھر چھوڑ دو۔ نماز قائم کب ہوتی ہے؟ جب 100% مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، 100% مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، نماز اسی وقت قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے باقی اجزاء جو ہیں وہ بھی قائم اسی وقت میں رہ سکیں گے جب ان کو قائم رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ہجرت شروع ہو گئی، لوگ نکلنے شروع ہوئے، ادھر مسلمہ کذاب کا قصہ چل رہا تھا، ادھر ارتداد کا معاملہ چل رہا تھا، ادھر سمانین زکوٰۃ کا قصہ چل رہا تھا، اللہ جل جلالہ، اور ادھر لوگوں کا نکلنا تھا۔ لوگوں کا نکلنا اس انداز کے ساتھ تھا، یہ عادت پہلے سے ڈالی ہوئی تھی، نکلنا ہے، نکلنا ہے، نکلنا ہے، نکلنا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑنا ہے۔ جب تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کرنے کے لیے کسی چیز کو تیار ہو گے، اللہ مدد فرما دیں گے، وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے مدد فرمائی۔ نکلنے کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر نے آخری درجے پر پہنچا دیا اس کو اپنے وقت میں۔ وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر چند معذورین کی جماعت موجود تھی جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتی تھی، کوئی بالغ صحیح مرد تندرست موجود نہیں تھا جو نماز پڑھا دیتا یا جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ سارے لوگ باہر نکل چکے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے۔ اس وقت میں درمیان میں اس وقت بھی نرمی کرنے کو کہا گیا، مگر یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ نرمی نہیں کرنی ہے، اس وقت میں نرمی کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کو اسی شدت کے ساتھ رکھنا ہے جس شدت کے ساتھ صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ امت سنبھلی اور اپنی پوری قوت سے سنبھلی، اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ بقول حضی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے نزدیک تو حساب کتاب سے صرف 2 ہی مہینے نکلتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر اندر اللہ نے امت کو پھر وہیں پہنچا دیا جہاں امت کو حضور نے چھوڑا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی ہے۔ اس بنا پر مسجد کا کام، مسجد کی تعمیر کا کام، یہ بنیادی اور اصلی کام ہے
بنیادی کام اور اصلی کام، یا یوں کہیے کہ الف-با ہے کام کی۔ مسجد کے اعمال جتنے ہیں یہ ہدایت والے اعمال ہیں، اس سے یہ دعوت والے عمل ہیں اور ہدایت والے ہدایت کا سبب ہے جو مسجد کے اعمال کہلاتے ہیں۔ مسجد میں ایک تو آنے جانے والے کے متعلق حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ جو مسجد میں کثرت کے ساتھ آتا جاتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، ایمان والا ہوگا، ایمان والا ہے۔ سب سے پہلے اس عمل کو بڑھانا ہے، مسجد کی آمد رفت کو۔ مسجد میں امت کی آمد 5 وقت کی صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد کے اندر 100% امت کی عادت تھی آنا جانا۔ لمبی نہ ہو جائے بات، خیال آ رہا ہے کہ جس گھر والے سے تعلق ہوتا ہے، آدمی کہیں سے جاتا ہے، کوئی کراچی آئے گا تو کراچی میں جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا انہی کے یہاں جائے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب بھی کہیں جاتے تھے مدینہ سے باہر، جب واپس آتے تھے تو سیدھے مسجد نبوی میں آتے تھے، کبھی گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں آتے تھے۔ جس گھر والے کے لیے گئے تھے باہر، جس گھر والے کے لیے گئے تھے باہر، وہاں سے آ رہے ہیں واپس، تو واپس آئیں گے اسی جگہ پر جس گھر والے کی وجہ سے باہر گئے تھے۔ یہاں پر اس گھر میں جائیں گے سب سے پہلے جس گھر والے سے سب سے زیادہ تعلق ہے، جس گھر والے کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، اس گھر کے اندر سب سے پہلے آئیں گے، اور وہ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی سے ہو کر مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت ادھر مسجد پڑھنا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے ہو کر دوسرے نمبر پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جائے تھے۔ یوں کہ آدمیوں میں سے سب سے زیادہ تعلق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور باقی جس سے تعلق ہوتا ہے کسی سے تعلق وہ نہیں تھا جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ تھا اور اس کے گھر کے ساتھ تھا۔ مسجد محبوب ترین جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے حضور کا، مجلس شورا والے، مشورے والے لوگ مسجد کے اندر رہتے ہیں، اسی مسجد کے اندر رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر سارا قرآن جتنا ہے اسی مسجد کے اندر سکھایا گیا ہے، مسجد کے اندر سکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز سکھائی ہے مسجد کے اندر۔ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے، رات کو نازل ہوئے، صبح کو مسجد میں سنائے گئے، صبح کو نازل ہوئے دوپہر کو مسجد میں سنائے گئے، اگلی نماز کے وقت سنائے گئے، اگلی نماز سے پہلے سنائے گئے۔ یہ احکامات سارے کے سارے اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہ احکامات سنائے بھی جاتے تھے، یہ احکامات سکھائے بھی جاتے تھے، یہ احکامات پڑھائے بھی جاتے تھے۔ ان احکامات کے یقین اور ایمان پیدا کرنے کی محنت بھی مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ ایمان سیکھنے کی جگہ بھی مسجد ہے، فضائل اعمال سیکھنے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور ساری عبادات اور پورا دین، ایمانیات سے لے کے معاشرت تک پورے دین کو سیکھنے سکھانے کی جگہ بھی مسجد ہے، سیکھنے سکھانے کی جگہ بھی مسجد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سارے دین کو، ایمانیات سے لے کے معاشرت تک سارے دین کو سیکھنے سکھانا تک یہیں تک محدود نہیں ہے کہ یہی مدینے والوں کو سیکھنا سکھانا ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ سب کو سکھانی ہے، اور سب کو یہ نیت کرانی ہے، اور سب کو اسی نیت سے سکھانے والوں نے سکھانا ہے کہ اس کو سارے عالم میں پہنچانا ہے، سارے عالم کی مساجد کو، سارے عالم کی مساجد کی نوعیت اسی طرح کی بن جائے جس طرح کی مسجد نبوی کی اللہ جل جلالہ نے ماحول بنایا تھا اور جس طرح ان کی نوعیت بن گئی تھی۔
کسی وقت بھی مسجد خالی نہیں ہوتی تھی، کسی وقت بھی مسجد خالی نہیں ہوتی تھی۔ جس آدمی کا جو وقت فارغ ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام کے لیے جاتے ہیں، دنیا کا ہو یا دین کا، کوئی کام بھی ہو، کام کے لیے جاتے ہیں اور سیدھے مسجد میں واپس آتے ہیں جس وقت فارغ ہوتے ہیں۔ کوئی 2 گھنٹے کے لیے فارغ ہے، کوئی 4 گھنٹے کے لیے فارغ ہے، کوئی 8 گھنٹے کے لیے فارغ ہے، کوئی پورے وقت کے لیے فارغ ہے، کوئی آدھے وقت کے لیے فارغ ہے، کوئی دوپہر کو فارغ ہے، کوئی صبح کو فارغ ہے۔ آدمی آتے رہتے ہیں، فارغ وقت اپنا مسجد کے اندر دے دیتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر فارغ وقت کا آ جانا بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر امت کا فارغ وقت مسجد میں آ جائے تو 50% بدی دنیا کے اندر ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ غلط کاریاں جتنی ہوتی ہیں وہ فارغ وقت کی ہوتی ہیں، فارغ وقت کی ہوتی ہیں، مشغول وقت کی نہیں ہوتی۔ فارغ وقت کو اگر یہاں لے لیا جائے تو آدھی معصیت دنیا کے اندر ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جس وقت ہر طرح کے آدمی فرصت کر اپنے فارغ وقت میں مسجد کے اندر آ رہے ہیں، سیکھنے والے بھی آ رہے ہیں، سکھانے والے بھی آ رہے ہیں۔ سیکھنے والے سیکھنے میں لگ رہے ہیں، سکھانے والے سکھانے میں لگ رہے ہیں۔ کوئی ایمان سیکھ رہا ہے، کوئی فضائل اعمال سیکھ رہا ہے، کوئی نماز کو سیکھ رہا ہے، کوئی نماز کے عمل کو سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دین کا کوئی حصہ، کبھی کوئی کسی میں مشغول ہے، کوئی کسی میں مشغول ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی مسجد کے اندر سے باہر جتنی جماعتیں گئی ہیں وہ مسجد نبوی سے گئی ہیں، مسجد نبوی سے باہر گئی ہیں، مسجد میں تیار ہوئی اور مسجد سے باہر بھیجی گئی ہیں۔ جتنی جماعتیں گئی ہیں وہ 25، 30 سے 40 تک کی جماعتیں ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے بھی ان کی تعدادیں میں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری جماعتیں مسجد سے نکلی ہیں اور یہ نکل کے جا رہی ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے دین کے سکھانے کی، دین کے پھیلانے کی، دین کے پہنچانے کی، وہاں وہاں تک مسجد سے جماعتیں جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان بھیجی ہوئی جماعتوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں اسی مسجد سے کہ جانا ہے اور جانے کے بعد جب واپس آنا ہے تو سارا دین تم باہر نہیں سکھا سکتے، لوگوں کو باہر نہیں سکھایا جا سکتا دین، اس لیے کہ پورا دین جو سکھایا جا سکتا ہے وہ مدینے میں سکھایا جا سکتا ہے۔ پورے مدینے میں ماحول ہے، تجارت بھی اسی بنیاد پر ہے، زراعت بھی اسی کی بنیاد پر ہے، آمد رفت بھی اسی کی بنیاد پر ہے، راتیں دن بھی انہی کی بنیاد پر ہیں، سونا جاگنا معاشرت ساری چیزیں، وہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ مدینے میں آ کر سیکھا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر جو جماعت باہر جاتی ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو باصلاحیت قسم کے لوگ ہوں، اچھے سمجھدار لوگ ہوں، ان میں سے ایک جماعت لے کے آؤ تاکہ وہ آ کے پورا دین سیکھ کے اور یہاں پورا دین مدینے میں سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنے ملک میں جائیں واپس اور جا کر پورا دین لوگوں کو سکھا سکیں، تب جا کر پورا ماحول بنے گا۔ چنانچہ وہاں سے لوگ آئے مدینہ طیبہ میں، باہر سے جو جماعتیں آئیں، ان جماعتوں کا سنبھالنا خود مسجد والوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ جماعت آئی ہے، یہ جماعت کو یہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے، دین اسلام میں داخل ہو چکی تھی وہیں، تو یہاں دین سیکھنے کے لیے آئی ہے، ان کو کون لے کے جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم لے کے جائیں گے۔ ایک محلے والوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، حضور نے فرمایا بہت اچھا، لے جاؤ۔ وہ جماعت کو لے کے چلے گئے، انہوں نے جا کر جماعت کو کھلایا بھی، پلایا بھی، اپنی جگہ پر رکھا بھی، ان کو دین سکھایا بھی۔ سکھانے کے بعد 8 دن کے بعد پھر انہیں لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھالا اور دیکھا بھالا کچھ ان سے باتیں پوچھی، جس سے اندازہ ہوا کہ قریب اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، لیکن ابھی مزید ضرورت ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب بھائی 1 ہفتے کے لیے ان کو کون لے کے جائے گا اپنے محلے میں؟ چنانچہ دوسرے محلے والے تیار ہوئے کہ ہم اس جماعت کو لے کے جائیں گے، اور انہوں نے اس جماعت کو اپنے وہاں سنبھالا، اپنے ہاں رکھا، کھلایا بھی، پلایا بھی، ان کو سکھایا بھی، اور سکھانے کے بعد پھر واپس لے کے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ دین سیکھ گئے ہیں، دین کی سمجھ ان میں پیدا ہو گئی ہے، اور جسے یہ کہا کہ اب تم جاؤ اپنے علاقے میں اور جا کر پورا کام کرو اور پورا دین لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ سارے کام مسجد نبوی کے اندر ہوتے رہے۔ وہ سارے کام جس وقت مسجدیں کرنی شروع کر دیں گی تو اللہ جل جلالہ ان مسجد والوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ بلائیں ٹلتی ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان پر رکھ کر اللہ اپنا کرم فرماتے ہیں، اپنا رحم فرماتے ہیں۔
اور اللہ جل جلالہ ان کی مدد فرماتے ہیں مسجد والوں کی، اور اس کی برکت سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ غلط قسم کے جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان غلط قسم کے حالات کو دور فرما دیتے ہیں، اور صحیح قسم کے حالات جن حالات کو ہر آدمی چاہتا ہے، عزت کے حالات، راحت کے، الفت کے، محبت کے، عافیت کے، قوت کے، صحت کے، یہ سارے حالات اللہ جل جلالہ لے آتے ہیں۔ اس بنا پر درخواست یہ کی جا رہی ہے عالم بھر کے انسانوں سے کہ خدا کے واسطے اس مسجد کے اعمال کو زندہ کرو۔ ہماری مسجدوں سے مناسبت غیر معمولی طور پر کم ہو گئی ہے۔ مسجد میں آمد صرف نماز کے لیے رہ گئی اگر ہے تو، اور اس کے علاوہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اتنی کم شاید کبھی کسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی۔ اب تک یہ حال ہے افریقہ کے علاقوں کا۔ میں حبشہ گیا، جماعت ساتھ تھی، تقریباً ہم 10 بجے ہوائی اڈے سے مسجد میں پہنچے تو دیکھا تو جامع مسجد حبشہ کی اور جامع مسجد بھری ہوئی، تو ہم واقعی یہ سمجھے کہ بھائی لوگوں نے اچھی محنت کی ہے، اجتماع کر رکھا ہے پہلے ہی ہمارے آنے سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ کیسے اکٹھے ہیں، جب آگے بڑھے تو میں نے کہا کیسے اکٹھے ہیں لوگ، تو آگے واقف ساتھی ملے، تو میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوئے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اکٹھے کیے۔ ہم نے کہا تم لوگوں نے اکٹھے کیے؟ کہنے لگے نہیں ہم نے اکٹھے نہیں کیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھیے کہ یہ تو ان کا معمول ہے، روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھری ہوئی مسجد ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی روزانہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کس وقت؟ کہنے لگے ہر وقت بھری رہتی ہے، صبح والے صبح کو آتے ہیں، دوپہر والے صبح کو آتے ہیں، زور والے زور کے وقت آتے ہیں، عصر والے عصر کے وقت آتے ہیں، جو فارغ ہوتا ہے سیدھا مسجد میں آ جاتا ہے، کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پڑھانا شروع کر دیتا ہے، سارا دن یہی کام رہتا ہے۔ تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا کہ بھائی واقعی حبشہ یہ حبشہ جو ہے واقعی ایسا علاقہ ہے، ساری دنیا کے اندر ممتاز ملک ہے کہ جس کے چپڑاسی سے لے کر ملک تک سب نے دین کی مدد کی ہے۔ سب سے پہلی ہجرت بھی مکہ معظمہ سے حبشہ کی ہوئی ہے، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے، اور حبشہ میں دین کی نصرت، دین کی مدد تو چپڑاسی سے لے کے بادشاہ تک سارے مددگار رہے ہیں۔ اس مدد کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک دینی خاص قسم کا مزاج ہے۔ دو چیزیں دیکھنے میں، ایک تو مسجدوں کے ساتھ تعلق، اپنا سارا وقت مسجد میں گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسجد کی طرف جانے پر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، اور کوئی لمبا چوڑا کرنے کا آگے تذکرہ نہیں کہ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کی طرف جانے والے کو ہر قدم پر کیا کیا ملتا ہے اس کو پڑھو کتاب میں اپنی۔ صرف جانے والے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کو پسند آ رہا ہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ جو مسجد میں آ کے بیٹھ جائے صبح سے لے کے اشراق تک کیا آتا ہے حدیث میں معروف ہے، حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرہ اور حج عمرہ مکمل کامل قسم کا مقبول عمل، مقبول حج کا ثواب۔ مسجد کے اندر اعتکاف، یہ مسجد میں بیٹھا ہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف جس کو کہتے ہیں۔ مسجد میں صرف بیٹھنے کی نیت سے ایک دن کے لیے بیٹھ گیا، 10 دن کے لیے بیٹھ گیا، 10 دن کے لیے بیٹھ گیا، 4 دن کے لیے بیٹھ گیا، مسجد کا اعتکاف کر دیا، اسی پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور اس کو اتنی بڑی عبادت لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب قبر کی زندگی جو ہے وہ عافیت والی اللہ جل جلالہ اعتکاف کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ قبر کی ساری مشکلات اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کی طرف جب آنے کا اتنا ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے، مسجد میں صرف بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے، تو مسجد کے اندر کے جو اعمال ہیں بنیادی طور پر ایمان یہیں سیکھا گیا، عبادات یہیں سیکھی گئی، اخلاق یہیں سیکھے گئے،
تمام پورا دین مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا نظام، اس کو قائم کرنے کی کوششیں اور تدبیریں اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ کچھ صورتیں بن رہی ہیں اسی طرح اس انداز کی، اس کو آگے بڑھانا ہے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اور جتنی دیر کریں گے ہمارا کام مشکل ہو رہا ہے، ہمارا کام مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس بنا پر جلدی کرنا چاہیے اور سارے کاموں پر مقدم کر کے کرنا چاہیے۔ حق بھی اس کا یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے کام کو، اللہ جل جلالہ کو تاریخیں نہ دیں، بلکہ اس کا جو اللہ نے کہا ہے اسے پہلے کرنا ہے، جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو بعد میں کرنا ہے، ان کو مؤخر کیا جائے، انہیں کم کیا جائے، انہیں قربان کیا جائے، ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو کسی قیمت پر قربان نہ کیا جائے بلکہ سب چیزوں پر مقدم کیا جائے، اور جتنا جلدی کریں گے انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آسان فرمائیں گے۔ ابھی بہت آسان ہے، اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، مشکل ہوتا چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائے گی بات۔ اس بنا پر تاخیر بھی نہ کی جائے اور کسی اور کام کو مقدم بھی اس پر نہ کیا جائے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ بہت جلدی آسانی کے ساتھ اس کام کو، جو قبولیت عامہ پیدا ہو رہی ہے اور رجوع پیدا ہو رہا ہے، اللہ جل جلالہ اس رجوع میں مزید برکت بھی عطا فرمائیں گے اور قوتیں بھی عطا فرمائیں گے اور کرنے والوں کو بھی سنبھالیں گے۔ اور کام ایسا ہے کہ جب اس پر قربانیاں کریں گے اور یہ کام کو ہم لے کے چلیں گے تو ہم لے کر نہیں چلیں گے بلکہ یہ کام ہم کو لے کے چلے گا۔ جیسے ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں رک جائے نا، ایک دفعہ ہماری بس پھنس گئی تھی عرفات میں، ریتا تھا، ڈرائیور نے زور لگایا اور پھنس گئی اور دھس گئی، پھر اور زور لگایا تو اور دھس گئی، تو میں نے کہا بھائی اور زور نہ لگاؤ، اور زور لگانے سے اور دھسے گی، اس بات اب تو دھکا ہی دینا پڑے گا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ ساتھیوں سے کہا، سارے حج کر کے آئے تھے، تازہ عرفات کا میدان تھا، حج پورا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ گاڑی ریتے میں پھنس گئی ہے، اس کو جو ڈرائیور کا کام تھا زور لگانا، گاڑی کا زور لگوا چکا، اس پہ مزید ہستی ہے، اب وہ کرنا نہیں ہے، اب تو ہم ہمت کریں گے، سارے اتر آؤ، بچے، عورتیں، بوڑھے، کمزور بیٹھے رہیں اور باقی سارے اتر آؤ، آ کے اکٹھا دھکا لگاؤ، انشاءاللہ چل پڑے گی۔ تو پھر اس کو دھکے سے نہیں لے جانا پڑے گا، گاڑی جب چلتی ہے تو وہ تمہیں بھی لے چلے گی اور سامان بھی لے چلے گی اور ہمیں بھی لے چلے گی اور سب کو لے چلے گی۔ یہ اسلام کا کام ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہمت کر کے دھکا اپنی پوری قوت صرف کر لو تو اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ پھر یہ گاڑی، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دھکے سے چلے گی، تمہارے دھکے کی محتاج ہے، بلکہ دھکا تم دو گے اور پھر تمہیں بھی لے کے چلے گی اور ساری امت کو، ساری انسانیت کو لے کے چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں اتر آیا اور انتظار میں کھڑا ہوں، تھوڑی دیر تک ایک آدمی بھی اور نہیں اترا ہے، میں پھر دوبارہ بس پہ چڑھ گیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی فرشتوں کا انتظار ہے کیا، کوئی آ کے یہاں پہ ہماری بس انہوں نے نکالنی ہے؟ اس پر دو تین آدمی اٹھے کہنے لگے کہ جی بس یہ آ رہے ہیں جی، ایک دو آدمی اور سفارش کرنے لگے کہ جی بس معاف کر دیں انشاءاللہ ابھی آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، آہستہ آہستہ اتر آئے۔ جب اتر آئے تو اترنے کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اکٹھا زور لگاؤ، زور لگایا تو بس بالکل ہلی نہ، تو بس کو اتنی لمبی چوڑی تو تھی نہیں کہ بھئی اتنے آدمی زور لگائیں اور نہ ہلے، وہ تو زور لگانے والوں کی بات ہے، زور نہیں لگایا۔ میں آگے لگا ہوا تھا بس کے، میں ذرا پیچھے ہٹایا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ صورتحال کیا ہے۔ تو میں نے جب کہا کہ بھائی میں جب آواز دوں تو اس وقت سارے اکٹھا زور لگانا، میں نے آواز دی کہ بھائی زور لگاؤ، اس وقت میں نے سامنے دیکھا، ادھر دیکھا تو سارے آدمی، ان میں تین چار آدمی تو بیچارے لال پیلے ہو رہے تھے، زور لگا رہے تھے، اور باقی سارے یوں ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے جیسے کچھ پیا ہوا ہو۔ تو بھائی اگر ہاتھ لگا کے کھڑے ہونے سے تو کام نہیں چلے گا، ہاتھ لگانے والے کی بات نہیں ہے، بلکہ زور لگانا ہے اور اکٹھا زور لگانا ہے۔ اگر اکٹھے زور لگاؤ تو انشاءاللہ یہ گاڑی نکل کھڑی ہوگی، اور انسانیت کے یہ لوگ محسن ہوں گے، سب سے بڑے محسن، اس لیے کہ انسانیت چیخ رہی ہے،
اتنی پریشان ہے کہ کبھی دنیا کے اندر انسان اتنا پریشان نہیں ہوا، اس لیے کہ کبھی کسی کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور یہی کام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اسی دین نے دنیا کے اندر امن قائم کیا تھا۔ اور خود حضور نے فرمایا بھی تھا، اعلان کیا تھا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ سے وہ ہوگا، میں اگر تم اس کلمے کی زندگی پر آ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں، تو دنیا کے اندر ایسا امن و امان قائم ہوگا، دنیا کے اندر ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ ایک عورت یمن سے چلے گی، جوان ہوگی، اکیلی ہوگی، حسین ترین عورت ہوگی، جواہر سے لدی ہوئی ہوگی، سونے سے اور جواہر سے، لیکن وہاں سے چلے گی، مکے تک چلی آئے گی، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ایسا امن و امان قائم ہوگا، ہر ایک کی عزت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ۔ اور اللہ کی قسم ایک بار نہیں، ایک کھرب مرتبہ قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کا کسی کے پاس۔ جن کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھتی ہیں یہ امن و امان قائم کرنے نہیں، یہ مفسدین ہیں، یہ فساد تو پھیلا سکتے ہیں، امن و امان قائم کرنے کا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ امن و امان قائم ہونے کی صورت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ اگر وہی کام جو حضور نے اس وقت آ کے کیا اور صحابہ نے ان کے ساتھ مل کر کیا ہے، وہی کام اس وقت میں وہی محنت کی جائے، اسی نیت کے ساتھ اور اسی دعوت کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ جل جلالہ سے امید ہے کہ تھوڑے سے وقت میں وہی صورتیں اللہ جل جلالہ پیدا فرما دیں گے جو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ اور اس وقت میں زیادہ توقع اس بنا پر بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک دن بیٹھے بیٹھے صحابہ سے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے بعد میں، میری امت کے کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، ان کو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اتنا زیادہ اجر سن کر صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ان میں سے اتنا زیادہ یا ہم میں سے اتنا؟ فرمایا کہ تم سے اتنا زیادہ، تم سے اتنا زیادہ، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تم سے اتنا زیادہ اس بنا پر ملے گا ان کو اجر، تم سے زیادہ اس بنا پر ملے گا ان کو اجر کہ صحابہ اتنے محتاج نہیں تھے، اتنے ضرورت مند نہیں تھے، ہم زیادہ ضرورت مند ہیں۔ ہماری بھی عادت یہی ہے کہ جب کوئی 10 آدمی بیٹھے ہوں، ان میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے اس کو زیادہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی مدد جو آتی ہے وہ بقدر قوت نہیں آتی، بقدر ضعف آتی ہے۔ جتنا کوئی زیادہ ضعیف ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ زیادہ محتاج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی مدد کی برکت سے اللہ سے امیدیں ہیں کہ اللہ جل جلالہ جو بڑے الجھے ہوئے اور بہت لمبے الجھے ہوئے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو بھی آسان فرما دیں گے۔ وہ امت بنو جو انسانیت کی نجات کا سامان بنے، جو انسانیت کی نجات کا سامان بنے، اور بنیادی طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ سب کی عزت محفوظ، سب کی جانیں محفوظ، سب کے مال محفوظ۔ مدینہ ہی ایک ایسا شہر تھا جس میں کبھی تالا نہیں لگتا تھا، تالا لگانے کی جگہ کنڈی بھی کوئی نہیں تھی، چھپر تھے، چھپروں کو تالے تھوڑی لگا کرتے ہیں، اسے چھپر ہیں کھلے ہوئے ہیں، ان کا تو دروازے بھی کوئی نہیں لگا ہوا تھا، دروازہ بھی کوئی نہیں لگا۔ جب آئے جو آئے بے شک آئے، کھلے دل سے آئے، اور کسی کی کوئی چیز غیر محفوظ نہیں، تالے تو اسی بنا پر لگائے جاتے ہیں، پتہ نہیں۔ وہ ایک جگہ میں حیران ہو گیا واقعی کہ وہ آدمی تالے لگانے اس نے شروع کیے، ابھی پچھلے سفر میں ہی دیکھا تو میرے سامنے ہی اس نے کھٹا کھٹ وہ بھی اور اس کے 2 ساتھی اپنے عزیز بھی، تینوں مل کر تالے میرے خیال میں 50-60 کے درمیان تالے لگا دیے، اور 50-60 کے بعد بھی کسی کو توقع نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کو بھی وہ بھی اب بھی محفوظ ہے، وہ پھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے،
اللہ کے واسطے. میں پچھلی مرتبہ جب گیا لندن میں تو میں حیران ہوا، رات کو دیر سے پہنچا. میں اجتماع تھا، اجتماع سے فارغ ہوئے، کھانا کھانے میں سے کچھ دیر ہو گئی ہے، واپس آئے. قریباً دیر اتنی نہیں تھی، کوئی تقریباً 10-11 کے درمیان وقت تھا، لیکن بالکل جنگل بیابان معلوم ہوتا تھا لندن. وحشت ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا، شہر کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا. اور میں نے کہا کیا ہوا بندہ، آج بھی کوئی نہیں رہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے جی 8 بجے کے بعد باہر کوئی نہیں نکلتا، اس لیے کہ اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے. اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت آخری درجوں پر پہنچ چکی ہے. اگر اس کو نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، یہی امت کر سکتی ہے، اور یہ امت اسی راستے سے کر سکتی ہے جس راستے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو سنبھالا تھا. دوسرے راستوں سے جو راستے تم تجویز کر رہے ہو، اللہ کی قسم وہ نجات کے راستے نہیں ہیں، اور فسادات کو دنیا سے ختم کرنے نہیں ہیں، بلکہ مزید فساد ڈالنے کے سامان ہیں. اس بنا پر اپنے نبی کے راستے پر آؤ، اپنے نبی کے راستے پر آؤ، تاکہ اللہ جل جلالہ خود آپ کی بھی اور ساری انسانیت کی عزتیں، ساری انسانیت کی کہہ رہا ہوں، ان کی جانیں بھی محفوظ ہوں، ان کے مال بھی محفوظ ہوں. اس لیے کہ سنا ہوگا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ آدمی قتل ہو گیا ہے. اسی وقت اعلان کیا، فجر کی نماز کے بعد ہی اعلان فرمایا کہ جہاں کہیں قاتل ہے اس کو اطلاع کر دو اور اس کو کہو کہ میرے پاس آ جائے. میں اشراق تک انتظار میں ہوں اس کے، اور سب لوگ انتظار میں رہے، سب لوگ انتظار میں بیٹھے رہے. اشراق تک آدمی قاتل نہیں آیا. اشراق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ بھائی اشراق تک انتظار کر لیا اور اب تک کہ قاتل نہیں آیا ہے، اس لیے اب حکم یہ ہے کہ کوئی تاجر تجارت کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی زراعت والا زراعت کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی سفر والا سفر پر نہیں جا سکتا، کوئی کہیں جانے والا کسی کام کے لیے نہیں جا سکتا ہے. سب یہیں پابند ہیں. جب تک یہ قاتل مل نہیں جاتا ہے اتنے تک کوئی کام نہیں چلے گا. چنانچہ دوپہر کو اشراق چاشت کے وقت کے تھوڑی دیر کے بعد ہے قاتل مل گیا. قتل ہو اور اس کی تفتیش کوئی نہ ہو، اس کا پیچھا کوئی نہ ہو، اور غیر مسلم قاتل تھا، مسلمان قاتل نہیں. یہ مقتول جو ہے غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. غیر مسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے. قتل کی اجازت نہیں ہے کسی قیمت پر، اور قتل کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. یہی صورت تمام جرائم کی ہے، یہی صورت تمام جرائم کی ہے. کسی کا ہو، سب کی عزتیں، تمام انسانوں کی عزتیں محفوظ ہوں، تمام انسانوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں، جان بھی محفوظ ہوں، مال بھی محفوظ ہوں. یہی تو صورت عدل تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اور سارے خلفائے راشدین کے دور کی. اس بنا پر اس دور کو واپس لانے کے لیے اسی دور والی قربانیوں کی ضرورت ہے، اسی کی درخواست ہے. ہمت کر کے آپ بولیں، میرے بولنے کا وقت ختم ہوا اور آپ کا شروع ہوا. یہ درمیان کی رات ہے اور ذرا جاندار قسم کی تشکیل بھی ہو جائے، جاندار قسم کی، تاکہ جماعتیں آج بننی شروع ہوں گی تو کب جا کے پرسوں صبح کو جماعتیں رخصت ہو سکیں گی. اس لیے صرف نام لکھوانے والے اٹھیں اور لکھنے والے باقی اٹھ کے نہ چل دیے کریں. اور یہ طریقہ کار ہی غلط ہے واقعی. اللہ کے واسطے اس کے پر نظر ثانی فرمائیں کہ آدمی آئے، آ کے بات سنی اور بہت توجہ کے ساتھ سنی، اور جی خوش ہوتا ہے کہ توجہ سے سنتے ہیں. لیکن سننے کے بعد جب تشکیل کرنے کا وقت ہوتا ہے، کرنے کا وقت آتا ہے تو اٹھ کے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. سننے کے بعد جب صحیح بات سامنے آ گئی تو سننے کے بعد پھر کرنے کا وقت ہوتا ہے، دوسرا کام کرنے کا ہے. تشکیل کے وقت میں اس سے زیادہ جم کے بیٹھنا چاہیے اور اس سے زیادہ متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے. دعا کے اعتبار سے بھی خود اپنا نام لکھوانا چاہیے. اپنا نام لکھوا کے فارغ نہیں ہو جانا، اپنا نام لکھوانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اور لوگ بھی نام لکھوائیں. اور جو لوگ اپنے آپ نام لکھوا دیتے ہیں وہ نام لکھوائیں. جو نام نہیں لکھوا رہے، جتنے نام لکھوانے والے ہیں وہ ان کی منت سماجت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، ان کے کوئی اشکالات ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اجتماع سے پہلے لمبی محنت ہوتی ہے. ماشاء اللہ کراچی والے اچھی محنت کرتے ہیں، محنت کریں.
محنت تو کی ہوتی ہے اور لوگ وعدے بھی کرتے ہیں, جماعتیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن پھر ان کو کوئی نہ کوئی اشکالات درمیان میں. شیطان ہے وہ اپنا کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بہت پرانا دشمن ہے ہمارا, وہ ترتیبیں کرتا رہتا ہے. ایک دن جماعت ایک گئی ہوئی تھی, اس میں ایک نوجوان چلا گیا, رئیس گھرانے کا, جماعت میں چلا گیا اور جماعت میں بڑا جی لگا اس کا, بہت خوش تھا. صبح کو اٹھا تو بہت پریشان سا تھا. سیدھا امیر صاحب کے پاس آیا اور امیر صاحب سے کہنے لگا کہ امیر صاحب میں گھر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ انہوں نے کہا جی بس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا بھائی پریشانی بتا. انہوں نے کہا جی بس میں پریشانی بتانے کی ہے, میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا بھائی بتا دے, مشورہ کر لیتے ہیں. اس کا جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے, مجھے جبرن تو لایا نہیں ہے تمہیں, اور نہ جبرن بھیجنا ہے اور نہ جبرن. آپ اس وقت روکنا چاہتے ہیں لیکن مشورے کے ساتھ کرو, ایسا نہ ہو کہ نقصان کر بیٹھو کوئی, تم نوجوان ہو. تو اس پر اس نے کہا کہ جی, انہوں نے کہا بالکل صحیح بات, یہ بتا دو, اس کا پھر مشورہ کر لیتے ہیں, جیسے کرنا ہوگا آپ کو بھیجنا ہوگا بھیج دیں گے آپ. انہوں نے کہا یہ اصل میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے بہت ولایتی قسم کی شاندار مرغیاں رکھی ہیں, بہت قیمتی ہیں میرے صاحب, میرا بڑا پیسہ لگا ہوا ہے. رات کو بلی آئی ہے, ساری کھا گئی, اس واسطے پریشان. تو امیر صاحب سمجھدار آدمی تھے. امیر صاحب نے کہا کہ یہ بتا کہ وہ کتنی ہیں مرغیاں؟ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی بڑی مرغیاں ہیں. انہوں نے کہا تو ایک بلی اتنی مرغیاں کیسے کھا گئی؟ ہاں امیر صاحب یہ تو سوچنے والی بات ہے. انہوں نے کہا صرف شیطانی حرکت ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ اگر نکل رہا تھا تو ساری برادری پیچھے آ رہی تھی اس کی. سیدھی بات ہے کہ وہ آدمی نوجوان ہے, بے استعداد ہے, گھر کا بااثر بھی ہے, تو یہ اگر نکل گیا اور یہ نکل کھڑا ہوا تو محلے کا محلہ اس کے پیچھے ہو جائے گا, تو خیر کی صورتیں پیدا ہوں گی. اس واسطے وہ شر پیدا کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتا ہے, ایسے راستے اختیار کرتا ہے. تو ایسے خواب واب بھی کچھ لوگوں کو آئے ہوئے ہوں گے. وہ جماعتیں تو تیار ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ کسی کو خواب آ گیا, کسی کو بیماری کی خبر آ گئی, کسی کو کچھ آ گیا, کسی کو کچھ آ گیا. تو اس قسم کے آزار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے بھی پرانے ساتھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں. اس وقت میں دونوں کام کرنے ہیں. ہمت کر کے بولو کون کون اللہ کے بندے 7 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 4 مہینوں کے لیے کون کون تیار ہیں. جماعتیں بھی لکھوائیں اور افراد بھی لکھوائیں. فرمائیں جی 4 ماہ کے لیے. اللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے جی؟ جمیل اختر صاحب. کون سی مسجد ہے بھائی؟ ماشاء اللہ, اللہ وقت قبول فرمائے جی. ماشاء اللہ. مورخہ 27 ستمبر 1998 سالانہ اجتماع کراچی اورنگی ٹاؤن میں مفتی زین العابدین صاحب بعد نماز مغرب بروز اتوار بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نزد تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, فیڈرل بی ایریا, کراچی. دکان روزانہ صبح 11 بجے سے شام مغرب کے اذان تک کھلی رہتی ہے. غیر مسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے. قتل کی اجازت نہیں ہے کسی قیمت پر, اور قتل کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. یہی صورت تمام جرائم کی ہے, کسی کا ہو, سب کی عزتیں, تمام انسانوں کی عزتیں محفوظ ہوں, تمام انسانوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں, جان بھی محفوظ ہوں, مال بھی محفوظ ہوں. یہی تو صورت عدل تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اور سارے خلفائے راشدین کے دور کی. اس بنا پر اس دور کو واپس لانے کے لیے اسی دور والی قربانیوں کی ضرورت ہے, اسی کی درخواست ہے. ہمت کر کے آپ بولیں. میرے بولنے کا وقت ختم ہوا اور آپ کا شروع ہوا. یہ درمیان کی رات ہے اور ذرا جاندار قسم کی تشکیل بھی ہو جائے, جاندار قسم کی, تاکہ جماعتیں آج بننی شروع ہوں گی تو کب جا کے پرسوں صبح کو جماعتیں رخصت ہو سکیں گی. اس لیے صرف نام لکھوانے والے اٹھیں اور لکھنے والے باقی اٹھ کے نہ چل دیے کریں. اور یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. باقی اللہ کے واسطے اس کو پر نظر ثانی فرمائیں کہ آدمی آئے, آ کے بات سنی اور بہت توجہ کے ساتھ سنی, اور جی خوش ہوتا ہے کہ توجہ سے سنتے ہیں. لیکن سننے کے بعد جب تشکیل کرنے کا وقت ہوتا ہے, کرنے کا وقت آتا ہے, تو اٹھ کے کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے.
سننے کے بعد جب صحیح بات سامنے آ گئی تو سننے کے بعد پھر کرنے کا وقت ہوتا ہے، دوسرا کام کرنے کا ہے۔ تشکیل کے وقت میں اس سے زیادہ جم کے بیٹھنا چاہیے اور اس سے زیادہ متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ دعا کے اعتبار سے بھی خود اپنا نام لکھوانا چاہیے، اپنا نام لکھوا کے فارغ نہیں ہو جانا، اپنا نام لکھوانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اور لوگ بھی نام لکھوائیں، اور جو آپ لوگ اپنے آپ نام لکھوا دیتے ہیں وہ نام لکھوائیں، جو نام نہیں لکھوا رہے، جتنے نام لکھوانے والے ہیں وہ ان کی منت سماجت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، ان کی کوئی اشکالات ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اجتماع سے پہلے لمبی محنت ہوتی ہے، ماشاء اللہ کراچی والے اچھی محنت کرتے ہیں، محنت کریں، محنت تو کی ہوتی ہے اور لوگ وعدے بھی کرتے ہیں، جماعتوں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ ان کو کوئی نہ کوئی اشکالات درمیان میں شیطان ہے وہ اپنا کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بہت پرانا دشمن ہے ہمارا، وہ ترتیبیں کرتا رہتا ہے۔ ایک دن جماعت ایک گئی ہوئی تھی، اس میں ایک نوجوان چلا گیا، رئیس گھرانے کا، جماعت میں چلا گیا اور جماعت میں بڑا جی لگا، اس کا بہت خوش تھا۔ صبح کو اٹھا تو بہت پریشان سا تھا، سیدھا امیر صاحب کے پاس آیا اور امیر صاحب سے کہنے لگا کہ امیر صاحب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، خیریت؟ انہوں نے کہا جی بس میں پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی پریشانی بتا۔ انہوں نے کہا جی بس میں پریشانی بتانے کی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی بتا دے، مشورہ کر لیتے ہیں، اس کا جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے، ہم جبرن تو لائے نہیں ہے تمہیں اور نہ جبرن بھیجنا ہے اور نہ جبرن آپ اس وقت روکنا چاہتے ہیں، لیکن مشورے کے ساتھ کرو، ایسا نہ ہو کہ نقصان کر بیٹھو کوئی، تم نوجوان ہو۔ تو اس پر اس نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، بتا دو، اس کا پھر مشورہ کر لیتے ہیں، جیسے کرنا ہوگا آپ کو بھیجنا ہوگا بھیج دیں گے آپ۔ انہوں نے کہا جی اصل میں میں نے خواب دیکھا ہے میں نے بہت ولایتی قسم کی شاندار مرغیاں رکھی ہیں، بہت قیمتی ہیں میری صاحب، میرا بڑا پیسہ لگا ہوا ہے، رات کو بلی آئی ہے ساری کھا گئی، اس واسطے پریشان۔ تو امیر صاحب سمجھدار آدمی تھے، امیر صاحب نے کہا کہ یہ بتا کہ وہ کتنی ہیں مرغیاں؟ ہم نے کہا جی اتنی بڑی بڑی مرغیاں ہیں۔ انہوں نے کہا تو ایک بلی اتنی مرغیاں کیسے کھا گئی؟ امیر صاحب یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا صرف شیطانی حرکت ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اگر نکل رہا تھا تو ساری برادری پیچھے آ رہی تھی اس کی، سیدھی بات ہے کہ وہ آدمی نوجوان ہے، یہ استعداد ہے، گھر کا باثر بھی ہے، تو یہ اگر نکل گیا اور یہ نکل کھڑا ہوا تو محلے کا محلہ اس کے پیچھے ہو جائے گا، تو خیر کی صورتیں پیدا ہوں گی، اس واسطے وہ شر پیدا کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتا ہے، ایسے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے خواب بھی کچھ لوگوں کو آئے ہوئے ہوں گے، وہ جماعتیں تو تیار ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ کسی کو خواب آ گیا، کسی کو بیماری کی خبر آ گئی، کسی کو کچھ آ گیا، کسی کو کچھ آ گیا، تو اس قسم کے آزار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے بھی پرانے ساتھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں۔ اس وقت میں دونوں کام کرنے ہیں، ہمت کر کے بولو کون اللہ کے بندے 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 4 مہینوں کے لیے کون تیار ہیں، جماعتیں بھی لکھوائیں اور افراد بھی لکھوائیں۔